ایک طریقہ یہ تھا اپنے مال کو خرچ کرنے کا کہ ہر مسلمان تقریباً وہ اپنی جائیداد، اپنا باغ، اپنا کھیت یا کیش منی وہ وقف کرتا تھا۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس باغ کو اللہ کی ملکیت میں واپس کر دیا، یہ جو عارضی ملکیت میری تھی یہ ختم، میں وڈرا کرتا ہوں، اور اب یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور یہ فلاں اس کی نگرانی کرے گا، مالک نہیں بنے گا، مالک تو اللہ واپس ہو گیا، متولی بنے گا، اور اس وقت کی جو آمدنی ہوگی سالانہ، اس آمدنی کو یتیموں پر خرچ کرے گا، بیواؤں پر خرچ کرے گا، غریبوں پر خرچ کرے گا، قیدیوں پر خرچ کرے گا، بیماروں پر خرچ کرے گا، مطلقہ بے سہارا عورتوں پر خرچ کرے گا، لاوارث بیٹیوں پر خرچ کرے گا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اس قدر مسلمانوں نے اپنی جائیداد اور اپنا مال کو ان سب مقاصد کے لیے وقف کیا کہ حکومت کو ایک کمیٹی بنانی پڑی اور اعلان کرنا پڑا کوئی مسلمان مرد یا عورت اپنی موویبل پراپرٹی یا اموویبل پراپرٹی کسی طرح کا مال یہ مسلمان وقف نہیں کرے جب تک کہ وہ پہلے سرکاری کمیٹی سے پوچھ نہ لے کہ ہم کس خیر کے مقصد کے لیے اپنے مال کو وقف کریں۔ اس لیے کہ ریپیٹیشن ہو رہا ہے، وقف کیے جا رہے ہیں لوگ۔ ایک وقت آیا تو حکومت نے طے کیا کہ ساری انسانوں کی ضروریات کے لیے ہمارے پاس سرپلس پیسہ موجود ہے، اوقاف کی ملینز کی جائیدادیں موجود ہیں پورے عالم اسلام میں، اب نہ بیواؤں کے لیے کسی وقف کی گنجائش ہے، نہ بے سہارا لڑکیوں اور عورتوں کے لیے، نہ بیماروں کے علاج کے لیے، نہ یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے لیے، نہ بے گھر لوگوں کے مکان بنانے کے لیے، سب کچھ مکمل ہو چکا۔ اس لیے لوگ پہلے سرکاری کمیٹی سے مشورہ کریں کہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں اپنا مکان، اپنا باغ، اپنا کھیت یا اپنی کوئی چیز، تو سرکاری کمیٹی میری رہنمائی کرے کہ میں کہاں وقف کروں۔ یہ پوچھنا ضروری تھا۔ بہت بڑے عالم، امام محدث، فن حدیث اور علم حدیث کے بہت بڑے عالم امام مزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کمیٹی کے چیف بنائے گئے اور سرکاری دفتر میں ان کو بٹھا دیا گیا کہ جب آپ کے پاس کوئی کوشچن آئے کہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، وقف کرنا چاہتی ہوں، تو سیکریٹریٹ آپ کی مدد کرے گا اور سیکریٹریٹ آپ کو بتائے گا کہ فلاں چیز کے لیے وقف کیا جائے، 1 2 3 4 آئٹمس آپشنل دے دیے جائیں گے، اس کے سوا کسی چیز کے لیے وقف کی اجازت نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں معلوم آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے۔ چنانچہ ایک خاتون نے، ایک عورت نے، میں مردوں کو عورتوں کا قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ مردوں کو پردے میں چلا جانا چاہیے۔ ایک عورت نے اس کمیٹی کے نام درخواست بھیجی کہ میرا باغ ہے فلاں علاقے میں اتنی ایکڑ زمین پر وغیرہ وغیرہ، اس کی سالانہ آمدنی اتنی ہے، میں اس کو وقف کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میری مغفرت ہو جائے، تو میں کہاں وقف کروں؟ سرکاری کمیٹی پلیز میری رہنمائی کرے۔ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ سرکاری کمیٹی کی طرف سے ان کو تحریری جواب گیا، اور میں نے پورا یہ ریکارڈ دمشق کی لائبریری میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، تاریخ اوقاف دمشق، اس میں دمشق کے جتنی بھی جائیدادیں وقف کی گئیں ان کی پوری ہسٹری ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے خود اس کو پڑھا ہے 1980 میں۔ تو جواب گیا اس کمیٹی کی طرف سے اس خاتون کو کہ انسانوں کے لیے تو کسی وقفے کی ضرورت اور گنجائش باقی نہیں رہی، البتہ سائبیریا کے میں علاقے سے برف باری کے موسم میں سخت سردی کی وجہ سے وہاں کے فلاں پرندے ہزاروں کی تعداد میں شام اور فلسطین میں آتے ہیں، یہاں 4 مہینے 5 مہینے سردی کے وہ گزارتے ہیں، اور جب سائبیریا کا موسم معتدل ہو جاتا ہے تو واپس جاتے ہیں۔ اس لیے کمیٹی کی سفارش یہ ہے کہ ان پرندوں کے رہنے کے لیے، ان کے دانے پانی کے لیے، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے اور ان کے علاج معالجے کے لیے آپ اپنی جائیداد کو وقف کریں۔ یہ ہے مسلمان۔ آج تو ہر وقت میں جھگڑا ہے، بے ایمان متولی قبرستانوں کے مردوں کے کفن چلا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہ مسلمان قوم وہ بالکل نہیں ہے جو قرآن تیار کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں زیادہ صاف لفظوں میں اب کہنے پر مجبور، یہ مسلمان قوم وہ نہیں، یہ ہرگز وہ مسلمان قوم نہیں ہے جو تیار کر کے گئے تھے محمد رسول اللہ۔ کرتے پجامے ٹوپی اور داڑھی کو مسلمان اسلام نہیں کہتے۔